بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 72واں سبق ہے ہمارا کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے تقاضے کیا ہیں اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اس کلمے کی گواہی اور اقرار کرتا ہے، تو جس طریقے سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس سلسلے میں کیا بنیادی چیزیں ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے کلمہ رسالت محمد رسول اللہ کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں ضروری ہیں جن کے بغیر کوئی بھی شخص اس کلمے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں کہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کیا واقعی میں ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے ضروری ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ایسے ایمان لائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے۔ اور دوسرا آج کا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے، وہ آپ کی تعظیم اور توقیر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کی جائے۔ سورہ اعراف کی وہی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، کہ ضروری ہے لوگوں کے اوپر کہ ایمان لائے رسول کے اوپر اور رسول کی عزت و توقیر کریں۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی عزت و تعظیم کریں، توقیر کریں، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بات کا۔ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ رسالت کو پڑھتا ہے، لیکن آپ کی تعظیم نہیں کرتا، تو حقیقت میں وہ کلمہ رسالت کے تقاضے کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو کلمہ رسالت سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان جو لے کر کے آیا اب اس کے اوپر یہ چیز لازم اور ضروری ہو گئی کہ آپ کی تعظیم و توقیر کریں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی کئی آیات نازل فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی عزت کس طریقے سے ایمان والوں کو کرنا چاہیے، کیسے خیال رکھنا چاہیے آپ کی شخصیت کا، اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کے پکارنے کو، رسول کی آواز کو آپس میں ایک دوسرے کی آواز کی طرح نہ سمجھیں۔ رسول اگر کسی معاملے میں تم کو بلا رہے ہیں، تم کو کسی معاملے میں آواز دے رہے ہیں، تو رسول کا بلانا ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آپس میں تم لوگوں کا بلانا ہوتا ہے، آواز دینا ہوتا ہے۔ رسول کا بلانا تمہارے اوپر اس کا جواب دینا، اس پر لبیک کہنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان میں خلل پیدا ہوگا اور ایمان کی دوستی اور اس کے غیر صحیح ہونے پر جو ہے آگے بات چلے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپس میں تم لوگ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ہر آواز کو، ہر چیز پر مقدم رکھا. لیکن آج ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ہر بات، آپ کا ہر حکم گویا آپ کی پکار ہے ہمارے لیے، اور اس پکار پر ہمیں کان لبیک کہنا اور اس کے پیچھے چلنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ ہم کسی دوسرے کو یہ مقام نہیں دے سکتے کہ جس کی پکار پر، جس کی آواز پر ہمیں ہمیشہ لبیک کہنا ہے. یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر اگر نہ کی جائے تو نافرمانی اور معصیت کا جو جرم ہے وہ الگ ہے. تعظیم و توقیر نہ کرنے پر بھی اعمال کی بربادی ہو سکتی ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اپنی رائے کو نبی کی رائے پر مقدم نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ مشورہ کریں ان سے، اور آپ مشورے کیے کرتے تھے صحابہ کرام سے. لیکن کسی کے دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ جو میں نے مشورہ دیا تھا وہ کیوں نہیں مانا گیا. مشورہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا، جس کی طرف بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی آپ اس پر عمل کریں گے. اس لیے کسی کے دل و دماغ میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ میری بات کو مقدم کیا جائے، میری بات اور میرے مشورے پر عمل کیا جائے. اور میں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی کی تعظیم و توقیر نہیں ہے کہ نبی کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور اپنی رائے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، یعنی نبی سے سیکھنے کے بجائے سکھانے کی کوشش کی جائے. یہ کوشش نہ کرے تم میں سے کوئی. خطاب ایمان والوں سے ہے. ایمان اگر تم لے کے آئے ہو نبی کے اوپر، اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مجلس کے آداب سکھائے گئے. نبی کی مجلس عام مجلس نہیں ہے، تمہاری آپس کی مجلسوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ نبی کی مجلس کے اندر جب تم بیٹھو تو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. نبی گفتگو فرما رہے ہیں یا نبی موجود ہے جس مجلس میں، اس مجلس میں زور زور سے بولنے کی کوشش نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپس میں جیسے زور زور سے بولا کرتے ہو ویسے نہ بولا کرو. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد کر دی جائیں، تمہیں شعور بھی نہ ہو. یہ نبی کے ادب اور احترام کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے. اس لیے نبی کی تعظیم و توقیر کرنا ہر ایمان والے کے لیے لازم و ضروری ہے، ورنہ نبی کے اوپر ایمان درست نہیں ہوگا. تاکید کی گئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی آواز پر دوسرے کی آواز کو بلند نہ کیا جائے. آپ کے حکم اور فرمان کی روشنی میں، کی موجودگی میں دوسرے کے حکم کو عمل نہ کیا جائے جو نبی کے مخالف ہے، نبی کی حکم سے ٹکراتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم کیا جائے دیگر تمام انسانیت کے فرامین کے اوپر، دیگر تمام شخصیات کے اوپر، دیگر تمام ہستیوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت دی جائے، اولیت دی جائے اور اس کو عمل میں لایا جائے. نبی کے مقابل میں نہیں لا سکتے، نہ نبی سے اوپر لا سکتے ہیں کسی کی بھی بات کو. اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے. بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے وعید فرما دی، اعمال کی بربادی کی.
صحابہ محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور عمل برباد ہو جائے. تو صحابہ کرام ڈر گئے. بعض صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے کنارہ کشی اختیار کر لی. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور سے جن کی آواز بلند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دیکھا کہ ثابت نہیں دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ پوچھا کیوں نہیں حاضر ہو رہے ہیں؟ گھر جا کے پتہ کیا گیا تو بیوی نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے. کہا کہ اللہ کا فرمان ایسا ہے کہ نبی کی آواز سے اگر آواز اونچی ہوئی تو عمل برباد ہو جائیں گے. میری آواز تو بہت بلند ہے، میں جب بھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں میری آواز تو بلند نکلتی ہے، نبی کی آواز سے بھی بلند ہو جاتی ہے. تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ جب میں نبی کی مجلس میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ بولوں گا اور پھر وہاں خطرہ میرے لیے پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں نبی کی مجلس میں ہی نہیں جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ ثابت تم ان میں سے نہیں ہے. فطری طور سے اگر کسی کی آواز اونچی ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی اور قصور ہے؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے. عزت و تعظیم دل سے ہے، زبان سے نہیں. دل کے اندر اگر عزت و تعظیم ہے تو یقیناً زبان بھی اس کی درست رہے گی. اس لیے اسی کے بعد جو آیت آ رہی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی، ان لوگوں کی پہچان بیان فرمائی اور ان کی تعریف بیان فرمائی جو لوگ نبی کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اللہ کا حکم آتے ہی اتنی پست آواز کر لی، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی گفتگو کر رہے ہیں اور کسی سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بولا انہوں نے. بھائی کئی بار آپ کو پوچھنا پڑا کیا کہا تم نے؟ صحابہ ڈر گئے. یہ دل سے تعظیم، دل سے محبت، دل سے اللہ کے فرمان کو قبول کرنا، دل سے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانا، یہ صحابہ کرام کی زندگی میں تھا. قرآن مجید کا ڈائریکٹ اثر صحابہ کی زندگی پہ پڑ جاتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، کہ تقوی کی راہیں، پرہیزگاری کی راہیں ایسے لوگوں کے لیے کھولی جاتی ہیں. راہیں کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے دلوں کے اندر تقوی سرایت کر جاتا ہے، پرہیزگاری داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کے فرمان کی یہ عظمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب اور احترام اور تعظیم ہے کہ آوازوں کو انہوں نے پست کر لیا ہے. اور پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معاملہ دیکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. قرآن مقدس میں انبیاء کا خطاب، انبیاء کو جو خطاب کیا اللہ رب العالمین، اس پر تھوڑا سا نظر ڈالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خطاب قرآن میں اللہ نے کیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آپ دیکھیں، قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سلسلے میں جو تعظیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت و مقام عطا کیا ہے، نام کے اعتبار سے بھی جھلک رہا ہے. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، نام کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی خطاب کیا جائے یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ کشتی سے. ابراہیم علیہ السلام ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. سب کا دیکھیے نام کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، اصل جو نام ہے اسی کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اسی طریقے سے
زکریا علیہ السلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا تم کو ایک بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے. زکریا علیہ السلام کو خطاب. یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. سارے نبیوں کو نام کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے. پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے خطاب نہیں کیا اللہ نے. پورے قرآن میں آپ کے نام سے خطاب نہیں کیا. یہ آپ کی تعظیم و توقیر ہمیں سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. کس چیز سے اللہ نے خطاب کیا ہے؟ تعظیم دیکھیں. یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ نے نازل کیا آپ کے اوپر پہنچا دیجیے اس کو. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یہ خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں. اور محبت و عظمت کو اور دیکھیں کیا بیان کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے چادر کے لپیٹنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا محمد کہہ کے پورے قرآن میں خطاب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم سکھائی گئی. قوالی سنی ہوگی آپ نے، کس قدر بیہودہ قسم کے الفاظ کہہ رہا ہے نبی کے لیے، اور لوگ جنت بانٹ رہے ہیں اس کے لیے. محمد کے شہر میں ایسا لگتا ہے محمد تمہارے دوست ہیں، تمہارے یار ہیں. کس قسم کی بیہودہ قسم کی بات کہہ رہا ہے. محمد کے شہر میں کعبہ چوکا وہ محمد 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 کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ جو درود کا نہ حکم دیا گیا ہے اس کو بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا ہے خطاب کر کے، کہیں بھی نہیں. اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے خطاب کیا ان کو تنبیہ کی اللہ نے، اور کہا کہ یہ عقل و تمیز نہیں ہے ان کے پاس کہ نبی کو کس طریقے سے خطاب کرتے. وہی سورہ حجرات کی آگے آیتیں ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبیلہ وفد بنو تمیم کے لوگ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. دوپہر کے وقت آپ آرام فرما رہے تھے. آپ کے حجرے کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد یا محمد اخرج الینا، اے محمد کر کے ہمارے طرف آ جائیے نکل کر کے. اس قسم کی بات انہوں نے کہنی شروع کی. اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن میں نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے نبی آپ کو جو قبرے کے اور حجرے کے باہر سے جو لوگ پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل و تمیز سے بالکل عاری ہیں. ان کو عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے ان کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طریقے سے لے کر کے بار بار پکارے چلے جا رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ، صبر کرنا چاہیے تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، ان کے لیے بہتر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام لوگوں کی طریقے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو اگر رسول مانتے ہو تو آپ کی تعظیم و توقیر آپ کے دل سے ہونی چاہیے اور زبان سے نہیں. زبان سے ہی تو چڑھا ہوا ہے ہمارے یہاں پر، دل میں کیا ہے؟ دل میں کوئی اور بسا ہوا ہے، دل میں کسی اور کی محبتیں داخل ہو چکی ہیں، گھر کر چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کو اور آپ کے توقیر کو بیان کیا ہے، اور ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ کی تعظیم و توقیر کریں. لیکن اس کے باوجود آدمی کیا کرتے؟ اپنی طرف سے تعظیم و توقیر کے جو طریقے بنائے ہوئے ہیں ان سے اگر آپ تعظیم و توقیر سمجھ رہے ہیں تو وہ تعظیم و توقیر نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھائے چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تنبیہ فرمائی کئی موقعوں پر
وہاں صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ لا تقوموا کما یقوم العاجم، ارے اجمیوں کے طریقے سے نہ کھڑے ہو جایا کرو. تعظیم میں اجمی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، آپ نے منع کیا. یعنی یہ تعظیم نہیں ہے آپ کی، یہ توقیر نہیں ہے، اس سے روکا ہے آپ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مان لینا. وفینا نبی یعلم ما فی غد، لڑکیاں بچیاں جو پڑھ رہی تھی اشعار غزوہ بدر کے شہداء کے سلسلے میں، مجاہدین کے سلسلے میں، اس میں سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. آپ نے فرمایا دعی ہذہ، چھوڑو اس کو. قولی مثل ما یقول، جیسے تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو، اس کو چھوڑو. یہ تعظیم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب مان لیا جائے. یہ تعظیم نہیں ہے کہ آپ کو مختار خل مان لیا جائے. یہ تعظیم نہیں ہے کہ آپ کو انسانیت سے نکال کر کے نور اور پھر اللہ رب العالمین کے نور میں سے نور من نور اللہ کا خطاب آپ کو دے دیا جائے. یہ تعظیم نہیں ہے. احترام کے حدود شریعت نے مقرر فرمائے. ایسا نہیں جیسا چاہا آپ، اللہ نے تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے تو جو چاہیں نبی کے لیے کرتے رہیں. پچھلی قومیں گمراہ ہوئی، تباہ ہوئی، افراد کر کے نبیوں کے سلسلے میں اور تفرید کا شکار ہو کر کے دونوں طریقے سے برباد ہوئی. کچھ نے تو انبیاء کے سلسلے میں ایسی بیہودہ قسم کی باتیں منسوب کرنا شروع کر دی جو ان کے اخلاق و کردار کو بھی داغدار کرنے والی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے قرآن میں آیت وما کفر سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ ان کی حکومت جو ہے جادو کی وجہ سے قائم تھی. اللہ فرما رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا، انبیاء کو جھٹلا دینا، یہ اس قسم کی تفریق تھی ان لوگوں کے اندر. کوئی عزت و مقام نہیں ان کے دلوں کے اندر نبیوں کا. اس سے بھی روکا، اس سے بھی منع کیا گیا. کچھ نے کیا کیا، غلو کیا شان میں، الوہیت کی صفتیں داخل کرنا شروع کر دی. وہ تعظیم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف. کچھ نے اس طریقے سے تعظیم کی، اپنے رسول کے علاوہ دوسرے رسول کو کوئی فضیلت دینے کو تیار نہیں. ساری فضیلتیں ہمارے نبی کے اندر. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کو حکم دیا گیا کسی میں تفریق نہ کرو. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض چیزوں میں بعض کو فضیلت دی ہے. ایسا نہیں کہ ایک کو کچھ بھی نہیں دیا باقی دوسرے کو سب کچھ دے دیا، ایسا نہیں. لیکن لوگوں نے اس طریقے کا معاملہ کیا. پہلے جس نبی کو مانتے ہیں ساری خوبیاں اس کے اندر مان لی، باقی دوسرے نبی کے اندر خوبی ماننے کو دل گوارا نہیں کرتا ہے. یہ تفریق، افراط. اور اسی طریقے سے تعصب کا معاملہ پیدا ہو جانا کہ اپنے جس نبی کو وہ مانتے ہیں وہی کو، اسی کو صحیح ماننا، باقی کو صحیح ہی نہیں ماننا. یہود و نصارہ نے کیا نہیں کیا. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھی راہ دکھائی کہ اللہ کے نبی کی تعظیم کریں، توقیر کریں، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. اور کہا کہ اپنے نبی کو تکلیف نہیں دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ روحانی باپ کی جس طریقے سے ایک والد کی عزت اور احترام اولاد کی نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں. ان پہ آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں. وازواج امہاتہم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. تو آپ کی عزت و توقیر کرنا، کیا کوئی شخص بھی اپنے والد کو تکلیف دینا گوارا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حد سے بڑھا دینا، غلو کرنا، جس سے آپ نے منع کیا لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھے نہیں بڑھانا حد سے جیسا کہ عیسائیوں نے بڑھایا. اگر کوئی شخص بڑھاتا ہے تو اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہا ہے. آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا گویا کہ اپنے اعمال برباد کرنا. اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر. ان کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے.
اس لیے تعظیم اور توقیر کا اللہ کا حکم آ جانا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلا چھوڑ دیا جو چاہے کریں. تعظیم کے حدود مقرر فرما دیے, احترام کے حدود مقرر فرمائے, آزاد نہیں چھوڑ دیے. جو چاہیں نبی کو جہاں چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, امام کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. تو کہیں افراط ہے, کہیں تفریط ہے. پچھلی قومیں گمراہ ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تنبیہ کی کہ رسولوں کے تعلق سے اعتدال پر قائم رہنا, اور رسول کے سلسلے میں ایسی ویسی باتیں منسوب نہ کرنا, دل سے تعظیم کرنا, توقیر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں پر, ایک صحابی نے کہا ماشاء اللہ و شاہ محمد اللہ جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. آپ نے منع فرما دیا تھا, انت جان اللہ ندن, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک قرار دے دیا؟ آپ نے روکا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بادشاہ لوگوں کو ان کی رعایا سجدہ کر دیا, ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہ کرو. اگر میں کہتا کسی کو تو عورت کو کہتا وہ سجدہ کرے اپنے شوہر کے لیے. اس کا مطلب یہ سب کچھ تعظیم نہیں ہے, یہ تعظیم نہیں ہے, یہ آپ کی شان کے خلاف, تعلیم کے خلاف, اللہ کے فرمان کے خلاف ہے کہ اس قسم کا غلو نبی کے شان میں کیا جائے. لیکن اسی قسم کے غلو کو لوگ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہے, یہ توقیر ہے, گمراہی کا شکار ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس پر غور کر لیں کہ آپ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی صحیح دے رہے ہیں یا زبان سے صرف کہہ رہے ہیں. اس کے مطالبات کو نہ سمجھتے ہیں, نہ اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کے کہنے کا کوئی بھی فائدہ اللہ کے دربار میں نہیں مل سکتا ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائے, جب ایمان لے آئے ہیں تو آپ کی تعظیم و توقیر دل کے اندر ہونی چاہیے. جب دل میں تعظیم و توقیر ہوگی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ہے, آپ کے افعال ہیں, آپ کے فرامین ہیں, اس کے مطابق آپ کی زندگی چلنا شروع ہو جائے گی. اس لیے اگلا ٹاپک جو ہے اس سے ملتا جلتا رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ, لوگوں ایمان لاؤ نبی کے اوپر اور نبی کی تعظیم اور عزت کرو, توقیر کرو. یہ حکم ہے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا. اس لیے کلمہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے, ویسی جیسا کہ قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے, نہ کہ ویسی جیسا کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. ایک محدث کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں نے, اسلاف نے جگہ اپنے دلوں کے اندر دی. ایک محدث سے پوچھا گیا کہ آپ علم حدیث سے اتنا شوق کیوں رکھتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ اس وجہ سے میں شوق رکھتا ہوں کہ اس میں بار بار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, بار بار اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے, اور اس سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے, اس سے بڑی مجھے الفت ہے, اس سے بڑی انسیت ہے مجھے. اس لیے میں علم حدیث سے ہی شغف رکھتا ہوں, کیونکہ اس سے زیادہ کہیں نہیں آتا. اب آپ دیکھیں جو لوگ نبی کے دم بھرنے کے نعرے پہ نعرے لگا رہے ہیں, ان کے مدرسوں میں چیک کرو جا کر کے, اللہ کے نبی کی احادیث نہیں پڑھائی جا رہی ہیں. احادیث رسول کا درس مسجدوں میں نہیں ہو رہا ہے, احادیث رسول پر کوئی توجہ نہیں ہے. حدیث رسول, علم حدیث کی طرف کوئی بھی رہنمائی موجود نہیں ہے. صرف زبان سے نبی کے دعویٰ محبت کا, نبی کے چاہنے کا دعویٰ, تو یہ محض زبان سے ہے. آپ فقہ پر آ رہے ہیں, فقہ پر وقت لگا رہے ہیں, وہ پڑھا کر کے ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں تذکرہ ہے علم حدیث, آپ کی زندگی جس کے حوالے سے ملتی ہے, آپ کے کردار کو ہم جانتے ہیں, آپ کے افعال کو جانتے ہیں, وہ چیز اس جس علم کے ذریعے سے ملتی ہے, وہ مقام آپ کے درسگاہوں میں اس علم حدیث کو حاصل نہیں ہے. تو پھر محبت کا دعویٰ شاید کہ اس پر جو ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ سچا ہے یا پھر رسمی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا مولا کریم نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.